بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں لٹی پھٹی حالت میں عزت بچا کر اس جنگل میں پہنچی تھی۔ نہ قدموں میں طاقت رہی تھی، نہ آنکھوں میں روشنی باقی تھی۔ جسم کی ہڈیاں جیسے بکھر چکی تھیں اور سانس لینا بھی دشوار ہو رہا تھا۔ پیروں میں کٹی پٹی چپل تھی جو جگہ جگہ سے اکھڑ چکی تھی، اور کپڑوں کی حالت ایسی تھی کہ بدن ڈھانپنے کو بھی کچھ نہ بچا تھا۔ دل میں ایک ہی خوف بار بار ہتھوڑے کی طرح بج رہا تھا کہ اگر اس جنگل سے نکلنے کی کوشش کروں تو درندے مجھے نوچ ڈالیں گے، اور اگر واپس حویلی جاؤں تو وہ ظالم مالکن جو میرے خون کی پیاسی ہو چکی تھی میری سانسیں ہمیشہ کے لیے چھین لے گی۔ آنکھوں میں آنسو، دل میں دکھ اور جسم پر زخم لیے میں مسلسل بھٹکتی جا رہی تھی۔ ہر قدم کے ساتھ جھاڑیاں میرے کپڑوں سے الجھتی تھیں اور ٹہنیاں میرے بازوؤں پر نئی خراشیں ڈال دیتی تھیں۔ کبھی کوئی الو بولتا تو دل کانپ اٹھتا، کبھی کہیں جھاڑی میں حرکت ہوتی تو سانس سینے میں اٹک جاتی۔ نہ جانے کتنے گھنٹے بیت چکے تھے، شاید 15، شاید اس سے بھی زیادہ۔ وقت کا احساس تو تبھی ختم ہو گیا تھا جب میں نے آخری بار حویلی سے بھاگتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا۔ ہر طرف اندھیرا، سناٹا اور وحشت تھی۔ جنگل میں رات کا اپنا ایک بھیانک دستور ہوتا ہے۔ درختوں کی شاخیں جو دن میں سرسراتی تھیں اب سرگوشیوں میں بدل گئی تھیں۔ پتوں کی سرسراہٹ، جھاڑیوں کی کھڑکھڑاہٹ، کہیں دور سے جنگلی کتوں کی آوازیں، سب کچھ مجھے کھا جانے کے در پہ لگ رہا تھا۔ دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ یوں لگتا تھا جیسے کوئی جنگلی درندہ میرا سینہ چیر کر باہر آ جائے گا۔ تبھی اچانک میری نظر تھوڑی دور ایک جھونپڑی پر پڑی۔ جھاڑیوں کے بیچ چھپی ہوئی وہ جھونپڑی ایسے لگ رہی تھی جیسے برسوں سے کسی انسان نے اسے ہاتھ نہ لگایا ہو۔ چھت پر سوکھی گھاس، دیواریں مٹی کی اور دروازے پر لٹکی زنگالود زنجیر۔ پھر بھی میرے لیے یہ کسی محل سے کم نہ تھی۔ میں تیزی سے کانپتے قدموں کے ساتھ اس کی طرف بڑھی۔ جھونپڑی کے اندر داخل ہوتے ہی حیرت کا جھٹکا لگا۔ وہاں کوئی بھی نہ تھا، نہ انسان، نہ جانور، نہ کوئی سایہ، مگر کمرے کے ایک کونے میں ایک بستر بچھا ہوا تھا، نہایت صاف ستھرا اور آرام دہ، جس پر ایک نرم ململ کی سفید چادر تنی ہوئی تھی، جیسے کسی نے میرے ہی انتظار میں یہ سب رکھا ہو۔ میں تھکن سے نڈھال ہو کر اسی بستر پر لیٹ گئی۔ آنکھیں بند کرتے ہی آنسو رخساروں سے بہنے لگے۔ دل میں ایک ہی دعا تھی کہ اے اللہ، اب جو نیند دے تو یا تو ہمیشہ کی موت دے یا صبح کا اجالا۔ جھونپڑی کی چھت سے اندھیرے میں کسی پرندے کی آواز آتی، کبھی کہیں درخت کی شاخ کھڑکتی تو میں جھرجھری لے کر اپنے آپ میں سکڑ جاتی۔ رات دھیرے دھیرے سمٹ رہی تھی، ہر لمحہ گزرتا اور وحشت مزید گہری ہوتی جا رہی تھی۔ پتہ نہیں کب میں نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ اس نیند میں خواب بھی آئے جو خواب کم اور ڈراؤنے سائے زیادہ تھے۔ کبھی حویلی کی مالکن مجھے زنجیر سے باندھ رہی تھی، کبھی جنگل کے بھیڑیے دانت نکال کر میری طرف لپک رہے تھے اور میں ان سب سے بچ کر بھاگتی ہوئی اسی جھونپڑی میں آ گرتی۔ پھر اچانک میری آنکھ کھل گئی اور میں نے دیکھا کہ گہری رات ہو چکی تھی۔ ہر طرف کالا اندھیرا اور وحشت کا راج تھا۔ درخت سیاہ دھند میں ڈوبے ہوئے تھے اور پتوں پر اوس کی بوندیں ٹمٹما رہی تھیں۔ چاند کہیں نظر نہ آ رہا تھا۔ ستارے بھی یوں لگ رہا تھا جیسے ڈر کر چھپ گئے ہوں۔ میں سہم کر رونے لگی، آواز دبائے مگر ہچکیوں کے ساتھ۔ اپنے آپ کو جھونپڑی کی مٹی کی دیوار سے لگا کر بیٹھ گئی۔ دل میں عجیب خوف تھا کہ کہیں کوئی سایہ، کوئی اندیکھا وجود آ کر مجھے اپنی گرفت میں نہ لے لے۔ میری کپکپاہٹ اتنی شدید تھی کہ دانت آپس میں ٹکرا رہے تھے۔ آسمان کی گہری سیاہی اور جھونپڑی کے باہر ہلکی ہلکی سرسراتی ہوا، سب کچھ ایک پراسرار اور بھیانک منظر پیش کر رہا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگنے لگا کہ جیسے اس جھونپڑی میں اکیلی نہیں ہوں، کوئی اور بھی ہے، کوئی جو مجھے دیکھ رہا ہے، میری ہر حرکت پر نگاہ رکھے ہوئے ہے۔ میں نے اپنے ارد گرد دیکھا مگر جھونپڑی خالی تھی۔ بستر بھی ویسے ہی سجا ہوا تھا جیسے میں نے چھوڑا تھا، مگر فضا میں ایک عجیب سی ٹھنڈک تھی اور ایک ہلکی ہلکی سی خوشبو، جیسے کوئی عود، کوئی اگربتی سلگ رہی ہو۔ میں نے کان لگا کر سنا، کہیں دور سے کسی کے قدموں کی چاپ آ رہی تھی، جیسے کوئی ننگے پیر نرم مٹی پر چل رہا ہو۔ دل کی دھڑکن بری طرح بے قابو ہو گئی تھی۔ میں نے اپنا چہرہ گھٹنوں میں چھپا لیا اور اللہ کا نام لینے لگی۔ ہونٹ کانپتے ہوئے دعا مانگ رہے تھے، یا اللہ مجھے بچا لے، مجھے اپنی امان دے دے۔ اسی لمحے جھونپڑی کے دروازے پر زنجیر ہلنے کی آواز آئی۔ یوں لگا جیسے کوئی آہستہ سے دروازہ کھول رہا ہو۔ نہ ہی وہ دن میری زندگی میں آتا اور نہ ہی میں اس حال تک پہنچتی۔ قسمت کے کھیل بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ کبھی انسان اونچائی پر ہوتا ہے تو کبھی اتنی گہرائی میں کہ روشنی کی کرن تک نصیب نہیں ہوتی۔ وہ دن جب میری عزت پامال ہونے سے بچی، میں اس نوجوان کا دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی۔
مگر اپنی زندگی کے کٹے پھٹے اور لہو لہو ماضی کے بارے میں سوچ کر آنکھوں میں ایک بار پھر سے آنسو بھر آئے۔ کیسی عجیب زندگی ہے ہم غریب لڑکیوں کی۔ کیا ہماری زندگی میں سکھ نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی؟ کیا ہم صرف دنیا کی ٹھوکریں کھانے کے لیے پیدا ہوئی ہیں؟ وہ بھی تو ایک ایسا ہی مشکل دن تھا جب بھوک کے مارے میری حالت اس قدر بگڑ چکی تھی کہ سر چکرا رہا تھا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ اماں تو حسب معمول حویلی کے کام سے چھٹی کر کے گھر میں ہی بیمار پڑی تھی، اور میں اس وقت بھوک کی شدت سے تڑپ رہی تھی۔ نہ گھر میں دانے کا دانہ، نہ پانی کی بوند۔ دل چاہتا تھا کہ کہیں سے کچھ مل جائے، مگر کہاں سے؟ ہمارے جیسے لوگوں کے نصیب میں تو لوگ بچا کھچا ڈال دیتے ہیں، اور وہ بھی نہ ہو تو کبھی کبھی 3 دن کے فاقے بھی پڑ جاتے۔ بھوک کی شدت ایسی تھی کہ برداشت سے باہر ہو گئی۔ میں نے زمین پر پڑی پرانی چادر کو ایک طرف پھینکا اور ننگے پیر ہی گھر سے نکل کھڑی ہوئی۔ دھوپ اتنی تیز تھی کہ زمین تپ رہی تھی، مگر بھوک کے سامنے یہ گرمی بھی ہار گئی تھی۔ جسم پر پرانا پھٹا پرانا لباس، بال بکھرے ہوئے۔ میں اس وقت نہ اپنے حلیے کی فکر میں تھی، نہ دنیا کے کسی اصول کی۔ تبھی میری نظر اس درختوں کے جھنڈ پر پڑی۔ کچھ فاصلے پر ایک کھجور کا باغ تھا۔ اس باغ کی کھجوریں مجھے ہمیشہ دور سے لبھاتی تھی، مگر مجال تھی جو کبھی میں اس کے قریب جا سکتی؟ مالدار لوگ تھے، ان کا باغ تھا، غریب کی مجال کہاں کہ ادھر جھانکے بھی؟ لیکن بھوک انسان سے سب کرواتی ہے، اور میرے لیے تو اس وقت وہ کھجوریں زندگی کا آخری سہارا لگ رہی تھیں۔ میٹھی میٹھی پکی ہوئی کھجوریں دیکھ کر میرے منہ میں پانی بھر آیا۔ پیٹ میں جیسے آگ لگی ہوئی تھی، جسم کانپ رہا تھا، اور چکر اس قدر آ رہے تھے کہ لگتا تھا ابھی گر جاؤں گی۔ میں کسی سوچ، کسی خوف کی پرواہ کیے بغیر آہستہ آہستہ اس باغ کی طرف بڑھی۔ درخت بلند و بالا، لمبی ٹہنیاں، اور ان پر لٹکتی ہوئی بھوری سنہری کھجوریں۔ بھوک نے اتنا مجبور کیا کہ میں نے زمین سے ایک چھوٹا سا پتھر اٹھایا اور ایک درخت کی طرف پھینک دیا۔ پتھر بالکل نشانے پر جا لگا اور 2-4 کھجوریں ٹپ ٹپ زمین پر گر پڑیں۔ میری آنکھوں میں ایک چمک آ گئی، جیسے برسوں بعد وہ خزانہ ہاتھ لگ گیا ہو۔ میں نے جلدی جلدی وہ کھجوریں اٹھائیں اور دوسری طرف دیکھا کہ کوئی آ تو نہیں رہا۔ سناٹا تھا، نہ کوئی انسان نہ جانور۔ پھر میں نے دوسرا پتھر پھینکا، پھر تیسرا۔ اب کی بار زیادہ کھجوریں گریں۔ میں ان کھجوروں کو جھولی میں سمیٹنے ہی والی تھی کہ اچانک پیچھے سے قدموں کی چاپ سنائی دی، جیسے کوئی زمین پر ننگے پیر چلتا ہوا آ رہا ہو۔ میں بری طرح چونکی، دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں گھبرا کر پلٹی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ سامنے ایک نوجوان کھڑا تھا، سفید نفیس لباس میں ملبوس۔ اس کی آنکھوں میں غضب کا طوفان تھا۔ اتنی شدت سے وہ مجھے گھور رہا تھا کہ میرا دل کیا زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میں کانپنے لگی، ہاتھوں میں کھجوریں تھر تھر کانپ رہی تھی۔ وہ نوجوان دھیمی مگر کڑی آواز میں بولا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی ان کھجور کے درختوں پر پتھر مارنے کی؟ جانتی ہو یہ باغ کس کا ہے؟ میں روحاسی ہو کر بمشکل بولی، مجھے شدید بھوک لگ رہی تھی، 2 دن سے کچھ کھایا نہیں، اماں حویلی گئی ہوئی ہے، گھر میں کچھ نہیں تھا۔ یہ سنتے ہی اس کا چہرہ حیرت میں ڈوب گیا، جیسے وہ ایک لمحے کو سوچ میں پڑ گیا ہو۔ اس کی آنکھوں کا غصہ ایک دم جیسے سرد ہو گیا۔ میں ڈرتے ڈرتے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، اور اس کے تاثرات بدلتے ہوئے دیکھ کر یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اندر ہی اندر کچھ سوچ رہا ہو۔ پھر وہ بغیر کچھ کہے مڑا اور لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہوا چلا گیا۔ میں وہیں پتھریلی زمین پر بیٹھ گئی، ہاتھ میں کھجوریں لیے آنسو بہاتے ہوئے سوچنے لگی کہ دنیا کی زندگی بھی کیسی بے رحم ہے۔ امی نے کہا تھا بیٹی غریب کا کوئی نہیں ہوتا، لیکن اس دن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ اگر وہ نوجوان چاہتا تو مجھے بہت کچھ کہہ کر ذلیل کر دیتا، مار بھی سکتا تھا، باغ کے مالک سے کہہ کر میرے خلاف کچھ کروا سکتا تھا، مگر اس نے ایسا کچھ نہ کیا۔ شاید انسانیت نام کی کوئی چیز باقی تھی اس میں۔ ابھی میں نے 2-3 کھجوریں ہی کھائی تھیں کہ اچانک ہی مجھے زوردار چکر آیا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ مجھے کچھ ہوش نہ تھا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میرے سامنے میرا نام ملائکہ ہے۔ میں ایک چھوٹے سے پسماندہ اور بھولی بسری بستی کے گاؤں کی رہنے والی ہوں۔ ہمارے گاؤں میں کچی مٹی کی دیواروں والے گھر، تنگ گلیاں اور گردآلود پگڈنڈیاں تھیں۔ میں ایک یتیم لڑکی ہوں۔ میرے والد کا انتقال اس وقت ہو گیا تھا جب میں صرف 4 سال کی تھی۔ میری اماں نے ہی مجھے پال پوس کر بڑا کیا۔ اماں میرے لیے ماں بھی تھیں اور باپ بھی۔ ہم دونوں کا ایک چھوٹا سا کچا مکان تھا جس کی چھت ٹپکتی تھی، اور دروازہ بھی پرانا اور کمزور تھا، جسے اماں ہر رات لکڑی کی سلاخ سے ٹکا کر بند کیا کرتی تھی۔ میرے گاؤں میں لڑکیوں کو پڑھانے کا رواج نہیں تھا، مگر اماں نے میری ضد پر مجھے اسکول بھیجا۔
میں نے بڑی مشکل سے 8 جماعتیں پوری کی۔ گاؤں کا اسکول بھی ایسا ویسا ہی تھا، 2 کمروں کا، جہاں ایک کمرے میں بچے بیٹھتے تھے اور دوسرے میں لڑکیاں۔ اس کے آگے پڑھنے کا کوئی انتظام نہ تھا، لیکن میری اماں چاہتی تھی کہ میں پڑھی لکھی بنوں۔ وہ ہمیشہ کہتی تھیں کہ تعلیم ہی انسان کا اصل زیور ہے۔ اماں خود زمیندار کے گھر میں کام کرتی تھیں۔ ان کا سارا دن ان کے گھر کی صفائی، برتن دھونا، جانوروں کو چارہ ڈالنا اور کھیتوں میں کام کرتے گزر جاتا تھا۔ زمیندار کے پاس بہت ساری زمینیں تھیں، بھینسیں، گائیں اور بڑے بڑے باغات تھے۔ ان کے باغات میں ایک مشہور کھجور کا باغ بھی تھا، جس کے متعلق گاؤں میں عجیب و غریب باتیں مشہور تھیں۔ کہتے تھے کہ گاؤں میں ایک باغ ہے جس میں جنات کا بسیرا ہے۔ بزرگ عورتیں، اماں جان اور گاؤں کی بوڑھی دادی اماں کہا کرتی تھیں کہ اس باغ کے ایک کونے میں ایک ایسا کھجور کا درخت ہے جس کی کھجوریں دنیا کی سب سے میٹھی ہوتی ہیں، لیکن جس نے بھی وہاں سے کھجور توڑی اس کا انجام برا ہوا۔ کسی کی زبان گنگ ہو گئی، کوئی پاگل ہو گیا، کسی کے گھر میں آگ لگ گئی اور کسی کی جان چلی گئی۔ بچے تک اس باغ کے پاس کھیلنے نہیں جاتے تھے۔ میں نے وہ درخت آج تک نہیں دیکھا تھا۔ بچپن سے سن رکھا تھا کہ گاؤں کے اس باغ میں قدم بھی مت رکھنا، لیکن آج میری حالت ایسی ہو گئی تھی کہ میں سب کچھ بھول گئی۔ اماں کئی دنوں سے بیمار تھیں اور ہم فاقہ کشی کی حد تک جا پہنچے تھے۔ گھر میں راشن کا ایک دانہ بھی نہیں تھا، پیسے ختم ہو گئے تھے اور اماں کی دوائیاں بھی لانی تھیں۔ 2 دن سے میرے حلق سے پانی کے سوا کچھ نہیں اترا تھا۔ بھوک نے میری ہمت توڑ دی تھی۔ کئی بار اماں سے کہا کہ اماں، اب میں زمیندار کے گھر جا کر کام کروں گی، کم از کم روٹی کے لالے تو نہیں ہوں گے، لیکن اماں ہمیشہ ڈانٹ کر منع کر دیتی تھی۔ کہتی تھی، ملائکہ، میں نے تجھے ان لوگوں کے در پر جھکنے کے لیے نہیں پیدا کیا۔ میں بھوکی مر جاؤں گی پر تجھے نوکرانی نہیں بناؤں گی۔ تو میری اکلوتی بیٹی ہے، اللہ تجھے اپنے رزق سے دے گا۔ لیکن آج اماں کی بیماری اور 2 دن کی بھوک نے میرا حوصلہ توڑ دیا تھا۔ محلے پڑوس کے لوگوں سے مانگنے کی بھی میری عادت نہیں تھی۔ بچپن سے اماں نے سکھایا تھا کہ عزت والی بیٹی بھوکی رہ سکتی ہے پر کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتی۔ آج بھوک کی شدت ایسی تھی کہ میں اپنی سہیلی روبینہ کے گھر چلی گئی۔ روبینہ کے گھر والے روٹی کھا رہے تھے، ان کی دیگچی سے بھاپ نکل رہی تھی۔ سالن کی خوشبو نے میرا دماغ گھما دیا۔ میرا دل چاہا کہ ان کے ساتھ بیٹھ جاؤں، مگر غیرت آڑے آ گئی۔ روبینہ کی ماں نے کہا بھی، ملائکہ آ بیٹھ، کھانا کھا لے، مگر میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ باوجود اتنی بھوک کے میں نے اس کھانے کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں بہانہ بنا کر جلدی سے ان کے گھر سے باہر نکل آئی۔ میں روتی ہوئی سڑک پر چلنے لگی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ اچانک میری نظر اس کھجور کے باغ کی طرف گئی۔ شام کا وقت تھا، ہر طرف ہلکی ہلکی تاریکی پھیل رہی تھی۔ لوگ اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے اور باغ سنسان ہو چکا تھا۔ وہی باغ جس کے بارے میں بچپن سے کہانیاں سنی تھی کہ وہاں جنات کا بسیرا ہے، اور اس باغ کے بیچوں بیچ ایک ایسا درخت ہے جس کی کھجوریں دنیا کی سب سے شیریں ہوتی ہیں۔ میرے دل میں خوف بھی تھا اور بھوک کی شدت بھی۔ اب ڈر کا کیا کرنا تھا؟ جب اماں بھی بیمار، گھر فاقہ زدہ اور میں خود بھوک سے بے حال تھی، تو اس وقت بس ایک ہی چیز کی طلب تھی، روٹی کی یا کچھ کھانے کی۔ میں آہستہ آہستہ اس باغ کے اندر داخل ہو گئی۔ سنسان، ٹھنڈا اور سائیں سائیں کرتا ہوا باغ، دور دور تک کھجور کے درخت، درختوں پر جھولتی کھجوریں۔ بھوک نے مجھے مجبور کر دیا تھا۔ میں نے زمین سے ایک پتھر اٹھایا اور قریب والے کھجور کے درخت پر مارا۔ پہلے تو کھجور نہ گری، میں نے ایک اور پتھر مارا، پھر ایک اور۔ اچانک 3-4 کھجوریں زمین پر گر گئیں۔ میرا منہ پانی سے بھر گیا۔ میں جلدی سے ان کھجوروں کی طرف لپکی۔ ابھی میں کھجور اٹھا کر منہ میں ڈالنے ہی والی تھی کہ پیچھے سے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ میں نے کانپتے ہوئے پلٹ کر دیکھا۔ سامنے سفید لباس میں ایک نوجوان کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر غصہ اور آنکھوں میں غضب کی چمک تھی۔ وہ مجھے گھورتے ہوئے آگے بڑھا اور سخت لہجے میں بولا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس باغ میں آنے کی اور اس کھجور کے درخت کو پتھر مارنے کی؟ کیا تمہیں پتہ نہیں یہ باغ کس کا ہے؟ میری زبان گنگ ہو گئی، دل زور زور سے دھڑکنے لگا، پسینے سے شرابور ہو گئی تھی۔ میں کانپتی ہوئی آواز میں بولی، مجھے معاف کر دو، مجھے 2 دن سے کچھ کھانے کو نہیں ملا، اماں بیمار ہیں، گھر میں کچھ نہیں ہے، بھوک نے مجبور کیا۔ یہ سنتے ہی اس نوجوان کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے۔ اس کی آنکھوں کا غصہ حیرانی میں بدل گیا۔ وہ چند لمحے مجھے دیکھتا رہا، پھر ایک دم پلٹا اور بنا کچھ کہے باغ کے اندر کہیں چلا گیا۔ میں وہیں کھڑی اس کی طرف دیکھتی رہ گئی کہ یہ کون تھا، مگر آج بھوک سے بے تاب ہو کر میں نے اس درخت پر پتھر مارے تو چند کھجوریں کھا لیں، لیکن اس نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا۔
کھجور کھا کر میرے اندر جیسے عجیب سی توانائی آ گئی تھی، میں ایک طاقت محسوس کر رہی تھی۔ پھر میں جلدی سے گھر آ گئی جہاں اماں کھانس کھانس کر بے حال ہو رہی تھیں۔ اماں مجھ پر غصہ کر رہی تھیں کہ میں انہیں اس حالت میں چھوڑ کر کہاں چلی گئی تھی، لیکن مجھے کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ میں کہنے لگی، اماں چلو، میں تمہیں حکیم کے پاس لے کر چلتی ہوں۔ اماں کہنے لگی، پیسے کہاں ہیں؟ تو میں کہنے لگی کہ اماں میں ان سے ادھار دوائی لے لوں گی، اس وقت تمہارا ان کے پاس جانا ضروری ہے۔ اماں کہنے لگیں، وہ حکیم اتنا نیک نہیں جو بغیر پیسوں کے مجھے دیکھ لے گا یا مجھے دوائی دے گا۔ میں کہنے لگی، اماں تم چلو تو صحیح۔ میں دل میں سوچ رہی تھی کہ میں حکیم سے یہ بات کیسے کہوں گی کہ وہ میری اماں کو ادھار پر دیکھ لے، بعد میں اس کے پیسے دے دوں گی۔ ابھی میں اس بات پر پریشان تھی کہ اچانک ہی اماں کو ساتھ لے جاتے ہوئے اس گلی میں سے مجھے زمین پر پڑے ہوئے تھوڑے سے پیسے نظر آئے۔ میں حیران رہ گئی تھی ان پیسوں کو دیکھ کر۔ میں نے جلدی سے وہ پیسے اٹھا لیے۔ اماں کی نظر بھی ان پیسوں پر پڑ گئی تھی۔ وہ حیرت سے کہنے لگی، ارے یہ پیسے کس کے ہیں؟ میں خوش ہو کر کہنے لگی، اماں ہمیں کیا جس کے بھی ہیں، ہمیں تو اللہ کی زمین سے ملے ہیں۔ چلو اچھا ہوا اللہ نے ہماری مدد کر دی۔ میں بہت زیادہ خوشی محسوس کر رہی تھی۔ پھر میں نے حکیم سے اماں کی دوائی لی اور جو پیسے باقی بچے ان میں سے میں نے تھوڑا سا راشن خرید لیا تھا۔ ایک دم ہی دل خوشی سے بھر گیا تھا۔ پھر میں نے جلدی جلدی اماں کے لیے دلیا بنایا اور اپنے لیے روٹی بنائی۔ آج پیٹ بھر کر کھانا کھایا تو گہری نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ خواب میں مجھے عجیب عجیب سے منظر نظر آنے لگے، جیسے میں ایک باغ میں ہوں اور کوئی سفید لباس والا نوجوان میرے پیچھے کھڑا ہے۔ میں اسے دیکھ کر بہت خوشی محسوس کر رہی ہوں۔ نہ جانے وہ کون تھا، دھندلے دھندلے سے منظر میں اس کا چہرہ نہ دیکھ سکی تھی، لیکن یہ خواب دیکھ کر میں بہت اچھا محسوس کر رہی تھی۔ اگلے دن کا سورج ابھی پوری طرح چمکا بھی نہ تھا کہ ہمارے دروازے پر ایک بڑی سی گاڑی آ کر رکی۔ میں نے دبے پاؤں باہر جھانکا تو دیکھا زمیندار صاحب کی بیوی تہمینہ بیگم اپنی خادمہ کے ساتھ گاڑی سے اتری۔ ان کے کپڑوں سے مہنگی خوشبوؤں کی لپٹیں اٹھ رہی تھیں اور ہاتھ میں قیمتی پرس تھا۔ میں نے گھبرا کر اندر اماں کو آواز دی، اماں دیکھو کون آیا ہے۔ اماں چونک کر اٹھی۔ بیماری کے باعث چہرہ زرد اور آنکھیں دھسی ہوئی تھیں۔ اماں نے جلدی سے اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا اور دروازے کی طرف بڑھی۔ میں بھی پیچھے پیچھے ہو لی۔ دروازے پر پہنچ کر اماں نے ادب سے سر جھکا لیا۔ السلام علیکم بی بی جی۔ تہمینہ بیگم نے اماں کا حال احوال پوچھا اور اندر آنے کی اجازت چاہی۔ اماں نے تھوڑا ہچکچاتے ہوئے کہا، بی بی جی گھر کی حالت تو آپ دیکھ ہی رہی ہیں، کچھ بھی نہیں، لیکن آئیے اندر آئیے۔ تہمینہ بیگم اندر آئیں اور چارپائی پر بیٹھ گئیں۔ میں حیرت سے انہیں تکیے جا رہی تھی۔ وہ بار بار مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھیں، جیسے مجھے پرکھ رہی ہوں۔ اماں نے جھجکتے ہوئے مجھ سے کہا، بیٹا بی بی جی کے لیے شربت بنا لا۔ میں جلدی سے اندر گئی، پانی اور چینی سے بمشکل شربت تیار کیا اور کپ میں ڈال کر ان کے سامنے رکھا، مگر تہمینہ بیگم نے بنا دیکھے ہی ہاتھ اٹھا دیا۔ رہنے دو سکینہ، میرا دل نہیں چاہ رہا۔ پھر وہ اماں کے قریب ہو کر سرگوشی میں کچھ کہنے لگی۔ اماں کا چہرہ ایک دم اتر گیا۔ میں کچھ سمجھ نہ سکی کہ کیا بات ہو رہی ہے۔ تہمینہ بیگم کی آواز دبی تھی، مگر لہجہ دبا دبا اور معنی خیز۔ اماں کی آنکھوں میں الجھن صاف نظر آ رہی تھی۔ میں پریشان ہو گئی، دل میں انجانی گھبراہٹ اترنے لگی۔ کچھ دیر بعد تہمینہ بیگم نے اپنے مہنگے پرس سے کچھ پیسے نکالے اور اماں کے ہاتھ میں تھما دیے۔ اماں نے وہ پیسے لینے سے انکار کیا، مگر انہوں نے زبردستی اماں کے ہاتھ میں پکڑا دیا اور کہنے لگیں، یہ تو بس تھوڑے سے ہیں سکینہ، اگر تو میری بات مان لے گی تو میں تجھے اس سے بھی کہیں زیادہ دوں گی۔ اماں کے چہرے پر جیسے ہوائیاں اڑنے لگیں۔ میں حیرت اور خوف کے ملے جلے جذبے کے ساتھ یہ سب دیکھ رہی تھی۔ تہمینہ بیگم اٹھ کھڑی ہوئیں اور جاتے جاتے اماں سے کہا، سوچ لے سکینہ، اسی میں تیری بھلائی ہے، میرے شوہر کی نظر تمہاری بیٹی پر پڑ گئی ہے۔ اتنا کہہ کر وہ اپنی بڑی سی گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہو گئیں۔ میں اماں کی طرف لپکی۔ اماں یہ سب کیا تھا؟ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ کیوں پیسے دے رہی تھی؟ اماں نے خاموشی سے ہاتھ میں پکڑے پیسوں کو دیکھا، پھر میری طرف دیکھا۔ آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ میں بےتاب ہو کر بولی، اماں مجھے بھی بتاؤ، آخر بات کیا ہے؟ اماں نے آہستہ سے کہا، ملائکہ بیٹی، وہ ایک ایسی بات کہہ گئی ہے جسے سن کر تیرے ہوش اڑ جائیں گے۔ اماں کیا بات اماں؟ میں تقریباً رو پڑی۔ اماں نے ٹھنڈی آہ بھری اور کہا، تہمینہ بیگم تمہاری شادی اپنے شوہر زمیندار صاحب سے کروانا چاہتی ہے۔ میرے قدموں تلے زمین نکل گئی، زبان جیسے بند ہو گئی، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اماں کیا کہہ رہی ہو؟ میری آواز کپ کپانے لگی۔ اماں نے میرا ہاتھ تھاما۔ ہاں بیٹی، زمیندار صاحب کی اولاد نہیں ہے،
اور وہ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں۔ تہمینہ بیگم کہتی ہے کہ وہ تم جیسی کم عمر لڑکی چاہتے ہیں، معصوم سی، سیدھی سادی۔ وہ خود اپنے شوہر کی شادی کروانا چاہتی ہے تاکہ زمیندار صاحب کو وارث مل جائے اور بیگم صاحبہ کا مقام بھی قائم رہے۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اماں میں تو ابھی 16 سال کی ہوں، وہ 40 کا بڈھا آدمی، میں کیسے؟ اماں بھی رو رہی تھی۔ میں نے اسے صاف انکار کر دیا، بیٹی میں کیسے تجھے اس کی جھولی میں ڈال دوں؟ میں جانتی ہوں میری بیٹی کتنی معصوم ہے۔ میں نے اس کی منتیں کیں کہ معاف کر دے، لیکن وہ کہہ گئی ہے کہ سوچ لے، وقت کم ہے۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، نہ پیسوں کی پرواہ رہی، نہ بیماری کا خوف، بس دل میں ایک ہی سوال تھا، اب کیا ہوگا؟ اماں نے مجھے سینے سے لگا لیا۔ بیٹی میں جب تک زندہ ہوں تجھے اس ظالم کی جھولی میں نہیں ڈالوں گی، چاہے بھوکی مر جاؤں، تیرے ہاتھ پیلے نہیں ہونے دوں گی اس بڈھے سے۔ میں اماں کے گلے لگ کر بلک بلک کر رونے لگی۔ دل میں ایک ہی دعا تھی، یا اللہ ہمیں اس مصیبت سے بچا لے۔ میرا دل زور زور سے دھک دھک کر رہا تھا، ایسا تو میں کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی۔ میں ایک دم ہی اٹھ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، اماں میں ہرگز اس زمیندار سے شادی نہیں کروں گی، آپ صاف انکار کر دیں۔ تو اماں پریشانی سے کہنے لگی، ہاں تو اسی لیے تو میں نے انکار کر دیا ہے، لیکن زمیندارنی نے مجھے کام سے نکال دیا ہے۔ وہ کہنے لگی کہ جب تیری ہاں ہوگی تبھی تجھے کام پر رکھوں گی، اگر تو نے اپنی بیٹی کی شادی میرے شوہر سے کر دی تو میں تجھے بہت سارے پیسے دوں گی، لیکن میں اتنی لالچی نہیں ہوں کہ اپنی معصوم بیٹی کی شادی ایک 40 سالہ مرد سے کر دوں۔ اماں کی آنکھوں میں آنسو تھے جبکہ میں بھی رو رہی تھی۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ تہمینہ بیگم نے اماں کو کام سے نکالا تھا، جبکہ اماں نے مجھ سے جھوٹ کہا تھا کہ وہ بیمار ہے اس لیے کام پر نہیں جا سکتی، اسی لیے شاید اتنے دن سے اماں کی طبیعت خراب ہے۔ اب میں دونوں ہاتھوں میں سر پکڑے بیٹھی تھی، مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اس وقت ہم دونوں ماں بیٹی بھوک سے مر رہے تھے، ہمارے حالات بہت ہی خراب تھے۔ اگر ہم میں سے کوئی بھی کام نہیں کرتا تو شاید ہم زیادہ دن تک زندہ نہیں رہتے۔ اب مجھے یہی پریشانی کھائے جا رہی تھی۔ پھر میں اماں سے کہنے لگی، اماں ہم یہ گاؤں چھوڑ کر شہر چلتے ہیں، وہاں ہمارا اچھا گزارا ہو جائے گا، میں محنت مزدوری کر لوں گی، کوئی کام کر لوں گی، لوگوں کے گھروں میں صفائی برتن کر لوں گی، بس ہم یہاں سے نکل چلیں اماں۔ اماں نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور میری طرف یوں دیکھا جیسے برسوں کی تھکی ہاری روح ہو۔ کہنے لگیں، نہیں بیٹا ایسا ناممکن ہے، شہر میں بہت خرچے ہوتے ہیں اور ہمارے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں کہ ہم کرائے کے لیے پیسے دے کر بس میں بیٹھ سکیں، نہ رہنے کی جگہ نہ جان پہچان۔ بیٹی شہر ظالم جگہ ہے، وہاں اپنوں سے بڑھ کر پرایا بھی کاٹ کھاتا ہے۔ یہاں تو کم از کم 2 وقت کی روٹی کے لیے لوگ جانتے ہیں کہ سکینہ کی بیٹی ملائکہ ہے، ماں بیمار ہے، کوئی کچھ دے دے گا، لیکن شہر وہاں تو بھوکا مرنا پڑے گا۔ میں نے اماں کے جھریوں والے کانپتے ہاتھ تھام لیے اور روحاسی آواز میں کہا، اماں آپ پریشان نہ ہوں، خدا کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا، میں وعدہ کرتی ہوں میں بہت محنت کروں گی، ہم کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، بس اس ذلت سے بچ جائیں اماں۔ اماں کچھ دیر خاموش رہیں، اس کی آنکھیں نمی سے بھری ہوئی تھیں، دل کا بوجھ ہلکا کرنے کو شاید بولنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ پھر ایک بار آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگی، اللہ مالک ہے بیٹی، اب جو وہ چاہے گا وہی ہوگا۔ پھر اماں چارپائی پر لیٹ گئی۔ میں ساری رات اماں کے پاس بیٹھی رہی، اس کا ماتھا سہلاتی رہی، اس کے پیروں کی مالش کرتی رہی۔ اماں کی حالت کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ میں اماں کو تسلیاں دیتی رہی، پر مجھے یہ گمان تک نہ تھا کہ یہ رات میری زندگی کی سب سے کالی اور بھیانک رات بننے والی ہے۔ صبح جب سورج کی کرنیں کمرے کے دروازے سے اندر آئیں، میں نے اماں کو جگانے کے لیے اس کا ہاتھ ہلایا۔ اماں اماں اٹھے نا، دیکھیں صبح ہو گئی ہے، میں آپ کے لیے دودھ گرم کر کے لاتی ہوں۔ مگر اماں کی گرفت ڈھیلی ہو چکی تھی، اس کا چہرہ سفید اور ساکت تھا۔ میں نے جلدی سے اماں کا چہرہ پکڑ کر ہلایا۔ اماں دیکھیں نا، آپ کیوں نہیں بول رہی؟ اماں پلیز۔ مگر اماں خاموش تھی، جیسے برسوں کا تھکا ہوا بدن اب سکون کی نیند سو چکا ہو۔ میں سمجھ گئی، میری اماں مجھے چھوڑ کر جا چکی ہے۔ اس پل ایسا لگا جیسے میرے قدموں تلے زمین نکل گئی ہو۔ میں ٹوٹ کر چیخ پڑی، اماں اماں مجھے چھوڑ کر کیوں چلی گئی؟ اماں! میری چیخ سن کر محلے کی عورتیں دوڑتی ہوئی آئیں۔ روبینہ کی ماں اور 2-3 اور عورتیں آئیں۔ سب نے اماں کا چہرہ دیکھ کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ میں اماں کے سینے سے لگی رو رہی تھی۔ کوئی مجھے کھینچ کر اماں سے الگ کرتا تو میں پھر اماں کے پاس لپک جاتی۔ نہیں، میں اماں کو نہیں جانے دوں گی، وہ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی، مجھے ان کے بغیر کچھ نہیں چاہیے۔ مگر کون سنتا؟
سب مجھے دلاسے دے رہے تھے، کوئی میرے سر پر ہاتھ رکھ رہا تھا، کوئی میرے ہاتھ پکڑ کر تسلی دے رہا تھا، مگر اندر سے میں مکمل طور پر ٹوٹ چکی تھی۔ تھوڑی دیر بعد گاؤں کے مرد جنازے کے انتظامات کرنے لگے، کفن دفن کا سامان آیا۔ میں دیوانہ وار رو رہی تھی۔ پھر دوپہر کے قریب حویلی کی بڑی گاڑی ہمارے صحن میں آ کر رکی۔ زمیندار صاحب کی بیوی تہمینہ بیگم اپنے نوکروں کے ساتھ اتری۔ بڑی بڑی سونے کی چوڑیاں، مہنگی ساڑی اور آنکھوں میں جیت کی چمک لیے وہ سیدھا میرے پاس آئی۔ ارے ملائکہ صبر کرو، تمہاری ماں بہت اچھی عورت تھی، تم فکر نہ کرو، میں اس کا کفن دفن کرواؤں گی۔ پھر اس نے اپنے نوکروں کو اشارہ کیا اور اماں کی تجہیز و تکفین کا سارا بندوبست کرنے لگی۔ میں اس وقت اتنی بے حال تھی کہ مجھے کچھ ہوش نہیں تھا کہ کون کیا کر رہا ہے۔ جنازہ ہوا، اماں کو دفنا دیا گیا اور میں قبر پر بیٹھ کر بہت دیر روتی رہی۔ روبینہ کی ماں مجھے کھینچ کر گھر لے آئی۔ 3 دن تک محلے کی عورتیں مجھ سے تعزیت کرنے آتی رہیں۔ میں تو جیسے جیتے جی مر چکی تھی۔ اماں کے بغیر سونا گھر اور سناٹا میری سانسیں گھونٹ رہا تھا۔ لیکن میری زندگی کی سب سے بھیانک حقیقت تو اب شروع ہوئی، جب تیسرے دن تہمینہ بیگم پھر اپنی بڑی گاڑی میں آئی۔ اس بار اس کے ساتھ 2 ملازم اور بھی تھے۔ وہ سیدھا اندر آئی اور صحن میں لوگوں سے کہنے لگی، سنو سنو، سکینہ کی زندگی میں اس نے مجھ سے بہت سا قرضہ لیا تھا، میں نے اس کی بہت مدد کی۔ اب یہ لڑکی میری امانت ہے، میں اسے اپنے ساتھ لے کر جا رہی ہوں اپنی حویلی میں۔ یہ سن کر میرا دل دہل گیا۔ وہی بات یاد آئی جو اماں نے مرنے سے پہلے بتائی تھی کہ تہمینہ بیگم میرے لیے زمیندار کے نکاح کی بات کر رہی تھی۔ میں نے کانپتی آواز میں کہنا چاہا، نہیں میں نہیں جاؤں گی، مگر جیسے میرے منہ سے آواز ہی نہیں نکلی۔ خوف نے میری زبان بند کر دی تھی، میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے۔ محلے کی عورتیں بھی خاموش ہو گئیں۔ روبینہ کی ماں نے میری طرف بڑھ کر کہا، بیٹی کیا ہوا؟ کہو بیٹی، کچھ بولو۔ مگر میرا حلق خشک تھا۔ تہمینہ بیگم نے فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ملائکہ بی بی اب میری حویلی جائے گی، اس کی ماں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اور قرض کے بدلے میں مجھے اجازت دی تھی۔ میں نے آنکھوں میں آنسو بھر کر اس کا چہرہ دیکھا۔ میرا دل چاہا کہ میں چیخ کر کہوں کہ جھوٹ بول رہی ہو، میری اماں نے کبھی ایسا وعدہ نہیں کیا، مگر ہمت نہ ہوئی۔ میں خوف کے مارے خاموش ہو گئی۔ تہمینہ بیگم کے ملازموں نے میرا سامان سمیٹنا شروع کر دیا، بس 2 جوڑے پرانے کپڑے، اماں کی تصویر اور ایک پھٹی پرانی چادر۔ میں دیوار سے لگ کر کھڑی رہی۔ زندگی کی سب سے بڑی بے بسی کے لمحے تھے وہ دن، وہ وقت، وہ منظر آج بھی میری روح میں زہر کی طرح اترا ہے۔ میں بے بس تھی اور وہ مجھے زبردستی اپنی گاڑی میں بٹھا کر لے گئی۔ پھر اس رات اس نے مجھے ایک کوٹری میں بھیج دیا تھا۔ کہنے لگی کہ تو ایک ملازمہ کی بیٹی ہے، اس لیے تیری حیثیت تو اس کوٹری میں ہے۔ میں تو تجھے اپنے برابر میں کھڑی کرنا چاہتی ہوں، کل سوچ سمجھ کر جواب دے دینا کہ تیرا جواب کیا ہے، پھر میں خاموشی سے تیرا نکاح اپنے شوہر سے کروا دوں گی۔ وہ بڑی مکار عورت لگ رہی تھی۔ میں اس کے سامنے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ مجھے اس کوٹری میں بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، روشنی کا انتظام تک نہیں تھا، اور اس نے مجھے کھانے تک کا نہیں پوچھا تھا۔ جب آدھی رات ہوئی تو میں خوف کے مارے کروٹیں بدلنے لگی۔ اچانک ہی دروازے میں ایک روشنی سی چمکی، ایسے لگا جیسے کوئی کھڑا ہوا ہے۔ میں نے گھبرا کر دروازہ کھول کر دیکھا۔ یہ ایک حویلی کا لان کا حصہ تھا جو ہر طرف سے اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، ایسے لگا جیسے سامنے والے درخت کے پیچھے کوئی چھپ کر کھڑا ہو۔ مجھے شدید پیاس لگ رہی تھی، لیکن خوف مجھ پر اس قدر حاوی تھا کہ میں پانی لینے بھی نہیں جا رہی تھی۔ پیاس سے حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے اور میں سہم کر دیوار سے بیٹھی اماں کو یاد کر کے روئے جا رہی تھی۔ تبھی اچانک چر کی آواز کے ساتھ دروازہ کھلا۔ کوئی بھاری قدموں کے ساتھ اندر آیا تھا۔ اندھیرے میں ہونے کی وجہ سے میں اس نوجوان کا چہرہ نہ دیکھ سکی جو میرے کمرے میں کھڑا تھا۔ کون ہو تم اور یہاں کیوں آئے ہو؟ تبھی وہ نوجوان میرے سامنے بیٹھا۔ اس کے ہاتھ میں پانی کا ایک گلاس تھا۔ وہ مسکرا کر اپنی خوبصورت آواز میں کہنے لگا، میں تمہارے لیے پانی لے کر آیا ہوں۔ میں اس کی بات سن کر خوش ہو گئی تھی، کیونکہ اس وقت مجھے پانی کی بہت شدت سے پیاس لگ رہی تھی۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ میرے ہاتھوں میں ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ وہ مجھے دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ اندھیرا ہونے کی وجہ سے مجھے اس کی شکل بھی نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن اس کی بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ کیا وہ میری مدد کرنے آیا تھا؟ کیا دنیا میں اتنے اچھے انسان بھی ہو سکتے ہیں؟ مجھے ابھی تک یقین نہیں آیا تھا۔ میں حیرت سے کہنے لگی، لیکن تم ہو کون اور میری مدد کیوں کرنا چاہتے ہو؟ تو وہ مسکرا کر کہنے لگا، یہ سب باتیں چھوڑو، بس مجھے بتاؤ کہ تم کیا چاہتی ہو۔ میں جلدی سے کہنے لگی، میں یہاں سے آزادی چاہتی ہوں، ایک آزاد زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔
اس زمیندارنی نے مجھے اس کوٹری میں قید کر دیا ہے۔ یہ سن کر وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، اگر تمہیں آزادی چاہیے تو میری ایک بات ماننی ہوگی۔ میں حیرت سے کہنے لگی، کیسی بات؟ تبھی اس نے اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگا، میں تمہیں آزاد کر دوں گا، بدلے میں تم مجھے آزاد کرواؤ گی۔ میں حیرت سے اس کی بات سن رہی تھی۔ میں کہنے لگی، میں نہیں سمجھی کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ تو وہ کہنے لگا، وقت آنے پر میں تمہیں سمجھا دوں گا، لیکن اس وقت میں تمہیں آزاد کرواؤں گا۔ یہ میرا تم سے وعدہ ہے، کل تک تم جہاں جانا چاہتی ہو وہیں پر ہوگی۔ اس کی بات نے مجھے خوش کر دیا تھا۔ پھر وہ کہنے لگا، ایک خفیہ دروازہ ہے اس حویلی میں، تمہیں وہیں سے بھاگنا ہوگا۔ اس کے بعد تم نے پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھنا۔ تم یوں سمجھنا کہ میں تمہارے پیچھے تمہاری حفاظت کے لیے موجود ہوں، تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ وہ اتنے پر یقین لہجے میں کہہ رہا تھا کہ مجھے اس کی بات ماننی پڑی۔ میں اس کے کہنے پر تیزی سے اٹھی اور اس کے پیچھے پیچھے جانے لگی۔ اچانک ایسے لگ رہا تھا جیسے مجھے کوئی بھی دیکھ نہیں سکتا۔ میں سب کی نظروں سے اوجھل ہو گئی ہوں۔ اس نے نہ جانے مجھ پر کیا جادو کیا تھا کہ میں کسی کو دکھائی بھی نہ دی، اور حویلی کے اس خفیہ دروازے سے میں بھاگ کر فرار ہو گئی۔ میں ہرگز مالکن کی بات نہیں ماننا چاہتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ میں بہت غریب اور مجبور ہوں، لیکن میں اتنی بھی بے بس نہیں تھی کہ اپنے لیے کچھ نہ کر سکتی۔ تھوڑی ہی دیر بعد مجھے یہ جھونپڑی نظر آئی تھی جو جنگل کے بیچ میں تھی۔ یہاں پر کوئی بھی مجھے نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن وحشت زدہ رات میں مجھے اکیلے پن کے خوف نے رونے پر مجبور کر دیا تھا۔ تبھی دور سے مجھے دھول اڑتی ہوئی دکھائی دی۔ میں اس دھول کو دیکھ کر خوف زدہ ہو گئی۔ کوئی اس دھول میں چلتا ہوا میرے قریب آ رہا تھا۔ نہ جانے یہ کون ہے؟ کیا اس نے مجھے یہاں پر دیکھ لیا ہے؟ لیکن یہاں پر تو کوئی بھی انسان نہیں، تو پھر آخر یہ ہے کون؟ میں سہم کر اسی جھونپڑی میں جا کر چھپ گئی تھی، لیکن اچانک ہی ایک بھاری آواز آئی، میں تمہاری مدد کرنے آیا ہوں، باہر آؤ۔ میں جیسے ہی باہر نکلی اس نوجوان کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اسی نے تو مجھے حویلی سے فرار کروایا تھا، اور اب یہ میری مدد کرنے یہاں بھی پہنچ گیا تھا۔ وہ مسکراتا ہوا مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ بہت خوبصورت تھی۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ پھر وہ کہنے لگا، آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں ایک محفوظ ٹھکانے پر لے کر چلتا ہوں۔ اب میں اس کے پیچھے پیچھے تھی، لیکن مجھے شدید بھوک لگ رہی تھی۔ بھوک پیاس نے مجھے نڈھال کر دیا تھا۔ پھر وہ کہنے لگا، جیسے ہی وہ جگہ آئے گی تمہیں سب کچھ مل جائے گا، ایک نام، ایک پہچان، بھوک پیاس، سب کا احساس ختم ہو جائے گا۔ تمہیں شاید یہ معلوم نہیں کہ میں تو تمہیں دیکھتے ہی تم پر عاشق ہو گیا تھا، تم بہت خوبصورت ہو۔ اس کی عجیب و غریب باتوں نے مجھے حیران کر دیا تھا، لیکن میں سر جھکائے اس کے پیچھے چلتی جا رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد جا کر وہ ایک جگہ پر رکا تھا۔ میں حیران ہوئی کہ اس ویرانے میں یہ مجھے کیوں لے کر آیا ہے، لیکن اس کی اگلی بات نے مجھے حیران کر دیا جب وہ کہنے لگا، اپنی آنکھیں بند کر لو۔ میں سہم کر اسے دیکھ رہی تھی تو وہ کہنے لگا، میں کہہ رہا ہوں کہ اپنی آنکھیں بند کر لو، دیکھو تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، میرے ہوتے ہوئے تم بالکل محفوظ ہو۔ اس کے کہنے پر میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ ابھی میں نے آنکھیں بند کی ہی تھیں کہ اچانک ہی مجھے ایسے لگا جیسے میں بہت زیادہ وقت گزار چکی ہوں۔ مجھے اپنے جسم میں تھکن محسوس ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد مجھے اپنے کانوں میں بہت سی آوازیں آنے لگیں۔ یہ ایک دم ہی میں کہاں پہنچ گئی تھی؟ پھر اس نے مجھے کہا کہ اپنی آنکھیں کھول لو۔ میں نے جیسے ہی آنکھیں کھولیں، میں سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ہر طرف عورتیں آ جا رہی تھیں، اور وہ عورتیں مجھے حیرت سے دیکھ رہی تھیں۔ میں لٹی پٹی حالت میں ان کے سامنے کھڑی تھی، جبکہ وہ نوجوان غائب ہو چکا تھا۔ لیکن یہ کیا؟ یہ تو ایک خوبصورت محل تھا۔ یہ میں کہاں آ گئی تھی؟ یہ سب کون ہے اور مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ تبھی تو عورتیں میرے قریب آ کر کہنے لگیں، او ہو، تم یہاں آ ہی گئی ہو، دیکھ لو، ملکہ رانی کا مقصد پورا ہو گیا۔ جو کچھ انہیں اپنے بیٹے کے لیے چاہیے تھا وہ سب پورا ہو گیا ہے۔ ان کی ساری مرادیں، ان کی دعائیں قبول ہو گئیں۔ چلو آؤ، ہم تمہیں تیار کرتے ہیں۔ میں گھبرا کر کہنے لگی، لیکن وہ کہاں ہیں جو مجھے یہاں لے کر آئے تھے؟ یہ سن کر وہ زور زور سے ہنسی اور کہنے لگی، کیا تمہیں اس کے بارے میں معلوم نہیں کہ وہ تمہیں یہاں کیوں لے کر آیا ہے؟ چلو آؤ، ہم تمہیں بتاتے ہیں، لیکن پہلے تم تیار ہو جاؤ۔ دیکھو تمہارے کپڑے سارے مٹی میں ہو چکے ہیں، اور ہمارے اس شاندار محل میں ہمیں گندگی برداشت نہیں۔ اگر ملکہ نے تمہیں اس حال میں دیکھ لیا تو وہ ہم سے ناراض ہو جائیں گی۔ اب انہوں نے مجھے گھیر لیا تھا اور وہ مجھے کمرے میں لے گئیں۔ پھر انہوں نے مجھے صاف ستھرے کپڑے پہننے کے لیے دیے جو نہایت ہی خوبصورت تھے، اور ان میں سے عجیب سی خوشبو آ رہی تھی۔ وہ کپڑے پہن کر میں تیار ہو گئی تھی۔ پھر میں نے اپنے لمبے بالوں کی چٹیاں کھول لی۔ وہ عورتیں میرے بال دیکھ کر کہنے لگیں، تمہارے بال بہت خوبصورت ہیں، لگتا ہے وجدان نے تمہیں اسی لیے پسند کیا ہے۔
تم سچ میں خوبصورت لڑکی ہو، بالکل ہمارے محل کی رانی بننے لائق۔ ان کی باتوں نے مجھے حیران کر دیا تھا کہ وہ ایسے کیوں کہہ رہی ہیں، اور وجدان کون ہے؟ میں کسی وجدان کو نہیں جانتی تھی۔ جیسے ہی میں تیار ہوئی تو میں نے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا۔ سامنے ہی ایک کداور آئینہ لگا تھا۔ میں اس میں اپنے آپ کو دیکھ کر حیران تھی۔ کہاں میں ایک غریب لڑکی حویلی کی مالکن کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر اپنا گاؤں ہی چھوڑ آئی تھی، اور اب ایک خوبصورت ملکہ کی طرح دکھائی دے رہی تھی، اور ساری عورتیں میرے ناز نخرے اٹھا رہی تھیں جیسے میں یہاں کی مالکن ہوں۔ میں ان کا اتنا اچھا رویہ دیکھ کر سہم گئی تھی۔ مجھے ان کے پیچھے کا مقصد کچھ اچھا نظر نہ آتا تھا۔ ضرور یہاں پر کوئی راز چھپا ہے جو وہ مجھ سے چھپا رہی ہیں۔ پھر ایک عورت کہنے لگی، اب تم تیار ہو گئی ہو، اب ہمارے ساتھ چلو۔ میں سہم کر کہنے لگی، تم مجھے کہاں لے کر جا رہی ہو؟ مجھے کہیں نہیں جانا، خدا کے لیے مجھے یہاں سے جانے دو، میں اس محل کے لائق نہیں ہوں، اور تم نے مجھے اتنا تیار کیوں کیا ہے؟ میں نے ایک ساتھ کئی سوال ان سے پوچھ لیے تھے۔ یہ سن کر وہ عورتیں کہنے لگیں، یہ تو تمہیں ملکہ رانی بتائیں گی، آخر وہ وجدان کی والدہ ہیں اور وجدان ہی تمہیں یہاں لے کر آیا ہے۔ یہ سنتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ وجدان وہی نوجوان ہے جو بار بار میری مدد کرنے میرے سامنے آتا رہا ہے، لیکن آخر وہ اب کہاں ہے؟ پھر وہ ساری عورتیں مجھے نیچے لے کر آئیں۔ سامنے ہی ایک بڑا سا دسترخوان سجا ہوا تھا، لیکن وجدان کو اسی دسترخوان پر بیٹھے دیکھ کر میں حیران رہ گئی تھی۔ آخر یہ کہاں سے آیا اور یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ میرے من میں یہ سوال اٹھا تھا۔ میں ان کے سامنے بیٹھتے ہوئے بہت گھبرا رہی تھی، خاص طور پر اس عورت کو دیکھ کر جو مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ میں جیسے ہی ان کے سامنے بیٹھی، وہ اٹھ کر مجھے دیکھ کر زور زور سے تالیاں بجانے لگیں اور سب سے کہنے لگیں، دیکھو مجھے ایسی ہی لڑکی کا انتظار تھا، اور بالآخر یہ ہمارے پاس آ گئی۔ وہ میرے آنے سے اتنی خوش کیوں ہو رہی ہے؟ میں حیران سی اسے دیکھ رہی تھی، لیکن میں نے دیکھا کہ سبھی ایک دوسرے سے مجھے دیکھ کر آپس میں باتیں کر رہی تھیں۔ پھر میں نے بڑی مشکل سے کھانا کھایا۔ کھانا کھا کر میں سہمی ہوئی بیٹھی تھی، تبھی وہ عورت جو سب سے لمبی چوڑی تھی بڑی عجیب سی مجھے دیکھے جا رہی تھی۔ وہ جا کر ایک تخت پر بیٹھ گئی اور اس نے مجھے بھی اپنے پاس بلا لیا، جبکہ وہ نوجوان وجدان بھی اس کے قریب ہی کھڑا مجھے غور سے دیکھتا رہا۔ میں اس کی نظروں سے گھبرا رہی تھی۔ پھر اس کے کہنے پر میں اس کے برابر میں جا کر بیٹھ گئی۔ وہ ان ساری عورتوں سے کہنے لگی، دیکھو یہ یہاں آ کر بہت خوش لگ رہی ہے، اس لیے میں تم سب سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں۔ آنے والی چاند کی 14 تاریخ کو میں اس کی شادی اپنے بیٹے وجدان سے کروں گی۔ اس نے بغیر مجھ سے پوچھے اتنا بڑا فیصلہ کر لیا تھا، جبکہ میں حیران تھی کہ آخر وہ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ مجھے ان کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پھر ان دونوں عورتوں نے مجھے کمرے میں واپس چھوڑ دیا۔ وہ دونوں پلٹنے ہی لگی تھیں۔ اچانک میں نے انہیں آواز دی اور کہنے لگی، خدا کے لیے مجھے بتاؤ تو صحیح کہ آپ سب کون ہیں؟ وہ وجدان کون ہے اور وہ عورت کون تھی جس نے شادی کا اعلان کیا؟ میں سب کچھ جاننا چاہتی ہوں کہ آخر یہاں ہو کیا رہا ہے۔ میں نے ان سے التجا کی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر حیران ہوئیں، کہنے لگیں، اچھا تمہیں کچھ بھی معلوم نہیں؟ تم سے سب کچھ خفیہ رکھا گیا ہے؟ چلو ہم تمہیں بتاتے ہیں۔ اب میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اللہ جانے وہ کیا کہنے والی تھی، لیکن میں ان کی باتیں غور سے سن رہی تھی۔ ایک عورت کہنے لگی، دراصل وہ عورت ہماری ملکہ رانی ہے، وہ ایک بہت بڑی جنزادی ہے، اور وہ وجدان وہ اس کا بیٹا ہے جو ایک جنزاد ہے، اور یہ جنات کا محل ہے۔ شاید تمہیں کچھ بھی معلوم نہیں ہے، اسی لیے ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ ملکہ رانی شروع سے ہی ان کی یہ خواہش تھی کہ ان کی ہونے والی بہو ایک انسانی لڑکی ہو، کیونکہ انہیں انسانی لڑکیاں بہت اچھی لگتی ہیں۔ ان کے بیٹے وجدان کو کسی مقصد کے لیے ہی انسانوں کی دنیا میں بھیجا گیا تھا۔ اس نے اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا کہ میں جب واپس آؤں گا تو کسی لڑکی کو اپنے ساتھ لے کر آؤں گا جو بہت خوبصورت ہوگی، اور وہ اپنی خوشی سے مجھ سے شادی کرے گی۔ پھر اس لڑکی کو ہم اپنے محل کی رانی بنا کر رکھیں گے۔ یہ اس نے اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ نبھایا ہے، اور وہ تمہیں اس محل میں لے کر آ گیا۔ اب تم اس کی بیوی اور اس محل کی رانی بن جاؤ گی، ملکہ رانی کی اکلوتی بہو۔ کیا تم اس فیصلے پر خوش ہو؟ میں حیرت سے دنگ رہ گئی تھی۔ یہ سب مجھے کیا کہہ رہی تھی؟ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں ایک دوسری دنیا میں پہنچ گئی تھی۔ میں ان کی بات پر سہم گئی۔ انہوں نے مجھے خوفزدہ دیکھا تو کہنے لگی، کیا تم اس بات پر راضی نہیں؟ میں روتے ہوئے کہنے لگی، نہیں، مجھے تو سب کچھ معلوم تھا، بس مجھے اپنی ماں کی یاد آ رہی ہے جو اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ یہ سن کر وہ حیران رہ گئی۔ وہ دونوں تو واپس چلی گئی تھی، لیکن میں دل میں سوچ رہی تھی کہ شاید میرا یہاں آنا ہی ٹھیک ہے۔
وہاں انسانوں کی دنیا میں بھی مجھے سکون نہیں تھا۔ وہاں لوگ میرے پیچھے پڑے تھے۔ کم از کم یہاں پر مجھ سے کوئی تلاش تو نہیں کر رہا۔ میں یہاں پر خوش رہوں گی۔ میں نے اداس نظروں سے سامنے باغ کی طرف دیکھا۔ میری دنیا میں بھی ایک خوبصورت باغ تھا، لیکن وہاں بالکل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وہاں وحشت اور دہشت کا راز تھا، اور ایسی ہی دہشت میرے دل میں پھیلی ہوئی تھی کہ اگر میں باہر جاؤں گی تو مجھے کوئی نہ کوئی نقصان پہنچا دے گا۔ میرے لیے تو یہی جنات کی دنیا محفوظ ہے۔ میں نے آنکھیں بند کی اور خود کو ان کے حوالے کر دیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ آنے والے وقت میں وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرنے والے ہیں، اور وہ ملکہ رانی مجھے اپنی بہو بنا کر میرے ساتھ کیا سلوک کرے گی، لیکن فی الحال رہنے کے لیے یہی جگہ ٹھیک ہے۔ میرے دل نے فیصلہ کیا اور میں چپ چاپ اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ میری آنکھوں میں کوئی خواب نہیں تھے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔